میں حسین کی مدد کروں. یہ روایت کب ہے؟ امام صادق کی. امام صادق کی روایت ہے. مولا فرماتے من اراد ان یکون فی نصرت الحسین فلیبق علی الحسین. جو حسین کی نصرت کرنا چاہتا ہے، حسین کی مدد کرنا چاہتا ہے. مولا کربلا کو گزرے تو کئی برس ہو گئے ہیں، کئی عرصہ گزر چکا ہے کربلا کو، ہم کیسے امام مظلوم کی مدد کریں؟ امام نے فرمایا یہ باب، یہ دروازہ بند نہیں ہوا. اگر تم چاہتے ہو، جس زمانے میں ہو، جہاں بھی ہو، نصرت حسین کرنا چاہتے ہو، فلیبق علی الحسین، حسین پر گریا کرو. ایک اور فرمایا مجلس کو قائم کرو حسین پر، ماتم کرو حسین پر. یہ ماتم کرنا، یہ مجلس قائم کرنا، یہ حزن کی حالت میں رہنا، امام فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کأنہ نصرۃ فی الحسین، حسین کی مدد کرنا ہے. امام حسین کی مدد ہے یہ. اور امام حسین کی اگر کوئی اس نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے تو عظمت ہے. دیکھیں اب یہ بچہ کہہ رہا تھا نا یا علی، یا علی کی بھی عظمت ہے، یا حسین کہنے کی بھی عظمت ہے. کیا ہے عظمت؟ ایک روایت کے سامنے بیان کروں. ایک درود پڑھے آل محمد کی ذات. بصرے کا رہنے والا ایک عیسائی تھا. جو ہے کہ نہیں؟ اگر آپ ایسے چپ کر کے سنیں گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا آپ تک بات پہنچ رہی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. آیا ہوں میں پورا پڑھوں گا. مرحبا. بسم اللہ. محمد صلی اللہم صلی علی بصرے محمد. میں ایک عیسائی رہتا تھا. اب جیسے یہاں مجلس ہوئی، ایسے ہی کسی مومن نے، کسی شیعہ نے بصرے میں مجلس قائم کی. ویسے پڑوسی ہوتے ہیں، جیسے ایک عیسائی گزرا تو وہ دیوار پر مومن عزادار ایسے بینر لگا رہا تھا. تو وہ بیچارے نے کوشش کی ایک کیل لگائے دیوار پر، لیکن ان سے لگ نہیں رہی تھی. اس نے دیکھا کہ راستے میں کوئی اگر جائے گلی میں تو کسی کو پکارو مدد کے لیے، آئے میری مدد کرے، اور یہ بینر لگا دی. تو اسی اثنا میں تاریخ کہتی ہے کہ ایک عیسائی کا گزر ہوا، پڑوسی تھا، دعا سلام تھی. کہا یہ مجھے بینر لگانا ہے، یہ کیل لگا رہا ہوں، مجھ سے لگ نہیں رہی، ذرا میری مدد کرو. اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تھوڑا ان کی مجلس میں جاتا ہوں، تھوڑا ان کے پاس ماتم رنی میں جاتا ہوں، عزاداری میں جاتا ہوں، یہ کیل لگاتا ہوں، یہ مشکل نہیں ہے. راستے میں اس نے پکارا، اس نے جواب دیا، کیل لگائی، بینر لگا کر چلا گیا. رات ہوئی، سویا، خواب میں کیا دیکھے؟ عالم محشر ہے، اور عالم محشر میں ملائکہ ایسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. ملائکہ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ عالم اضطراب میں تھا، پریشانی میں تھا. یہ کہہ رہا تھا یا عیسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ کہاں ہو، میری مدد کو آؤ. ملائکہ نے کہا آج یا عیسیٰ کی بات نہیں چلے گی، آج ایسا ذکر کرنا ہے جو نبیوں کو بھی کام آ رہا ہے. اب جب ملائکہ نے کہا تو کہا کون سا ذکر کہو؟ کہا یا عیسیٰ نہ کہو، یا حسین کہو، یا علی کہو. کہا میدان محشر میں یا علی کہو، یا حسین کہو تو تب تمہیں جہنم کی آگ سے نجات مل سکتی ہے. کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میں کسی حسین کو نہیں جانتا، مجھے عیسیٰ کے پاس لے کر چلو. اب تاریخ کہتی ہے یہ پریشان تھا. ملائکہ نے کہا کہ حل ٹھیک ہے، ہم تجھے عیسیٰ کے پاس لے کر جاتے ہیں. اب اگر عیسیٰ مدد کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تجھے جہنم میں لے کر جائیں گے. اب جناب عیسیٰ کے پاس لے کر آئے، توجہ ہے کہ نہیں؟ جناب عیسیٰ کے پاس لے کر آئے، کیا دیکھا؟ عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی وہی ہے، آدم بھی وہی ہے، یحییٰ بھی وہی ہے، سارے انبیاء ہے. تاریخ لکھتی ہے 2 نبیوں کے علاوہ تمام نبیوں سے ترک اولا ہوا تھا. تو تمام نبی اپنے اعلیٰ مقام
چاہتی ہوں میری مدد کیجیے. عیسیٰ نے کہا یا حسین کہو تو نجات ملے گی ورنہ نجات نہیں ملے گی. اب بھائی عیسیٰ نے بھی جواب دے دیا. عیسیٰ نے بھی جواب دے دیا. اب کا آخری سہارا عیسیٰ تھا وہ بھی سہارا چلا گیا. اب ملائکہ سے کہتا ہے تمہاری مرضی ہے مجھے جنت میں جانے دو یا جہنم میں جا لے کر جاؤ. اب بھائی پریشان تھا. جب نبی نے بھی جواب دے دیا ملائکہ گھسیٹ کر اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے. آواز آئی رک جاؤ حسین بیٹھا ہے. حسین تیری شفاعت کرے گا. حسین تیری مدد کرے گا. حسین تجھے جہنم سے بچائے گا. اب بھائی یہ آیا پریشانی کے عالم میں کہا میں تو حسین کو جانتا ہی نہیں. حسین مجھے جہنم سے کیسے نجات دلائے گا. میں تو حسین کو جانتا نہیں. امام مظلوم نے کہا کہ نہیں تیرا میرا رشتہ ایک ہے. تیرا میرا رشتہ ایک ہے. کہا کون سا رشتہ ہے؟ اے محمد کے